اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اہل بیت سیدنا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم المعصومین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 11ویں شریف کے اس موقع پر رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرت محترم سیدنا شیخ جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دا مقام و مرتبہ یقینی طور تے کسے کولو کوئی ڈھکیا چھپیا کوئی نہیں ہے. باقاعدہ پچھلی کئی 11ویں شریف دے اتے انہاں چیزوں نو بیان کیتا گیا کہ انہاں دی محبت اور انہاں دا احترام اور انہاں دی جڑی عزت ہے اور رب ذوالجلال نے ساڈے دل وچ پائی ہے. نہ ساڈے نال انہاں دی کوئی رشتہ داری ہے، نہ ساڈے ہم اثر ہیں، نہ ساڈی انہاں نال ملاقات ہے. اے فقط رب دے نال جڑی انہاں دی وفا ہے اور رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی انہاں نے وفا کیتی ہے، رب اس وفا دا بدلہ انہاں نے انج دیتا ہے کہ انہاں نو ساڈے دلاں دے وچ زندہ رکھیا ہویا ہے. اگرچہ وہ اس دنیا تو چلے گئے لیکن اج بھی انہاں دا ذکر ہے اور صبح قیامت تک جاری راسی.
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ انہوں دی کوئی شخصیت اس طرح دی آئی یا ذاتی اعتبار نال انہوں دا کوئی مقام و مرتبہ اس طرح دا آئی یا پھر انہوں نے بڑا کوئی مال و دولت کمایا، نہیں، صرف اور صرف رب نال وفا اور رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنے نانا جان نال انہوں دی جڑی وفا ہے وہ ہی ساڈے دلاں دے وچ رب ذوالجلال نے انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا سیدی و سندی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے وچ کچھ اشعار لکھے۔ ہدایت بخشش مکمل ویسے ایک مجموعہ ہے نعتاں دا حضور علیہ السلام دی حمد و ثنا دا، لیکن نال نال پھر کچھ منقبتاں بھی لکھیاں۔ او دے وچ انہوں نے فرمایا کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ فرمایا کہ تو انج دا غوث ہیں، ایویں دا مددگار ہیں کہ جتنے بھی غوث ہیں سارے تیرے اتے فدا ہیں، سارے تیرے نال محبت کر دیں۔ تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ فرمایا کہ تساں او بدل ہو کہ جس دا بدل بھی پیاسا ہے۔ ایک بدل ہے نا وہ لوگاں دی پیاس بجھاندا ہے، زمین دی پیاس بجھاندا ہے، لیکن فرمایا کہ رب نے تانوں شان و مقام و مرتبہ اس طرح دا دیتا ہے، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ فرمایا کہ ہر بدل جیڑا لوکاں نو سیراب کردا ہے لیکن اپنی سیرابی واسطے وہ تواڈے دروازے تے آندا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ فرمایا کہ پہلے بھی رب دے ولی ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں دا ذکر موجود نہیں، یقینی طور پہ ذکر موجود ہے، لیکن فرمایا کہ بڑے بڑے سورج اس ولایت دے منظر دے ہوتے، ولایت دے آسمان دے ہوتے چمکے، لیکن افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ فرمایا کہ اس ولایت دے آسمان دے ہوتے جیڑا ہمیشہ چند نکلیا رہندا ہے وہ تہاڈا چند ہے۔ اور پھر اپنی عقیدت دا اظہار کرتے ہویاں آپ نے فرمایا کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام۔ غوث پاک دے بارے فرمایا، شیخ جیلانی دے بارے فرمایا، فرمایا کہ تواڈی شان، تواڈا مقام و مرتبہ، تواڈی عزت اور شہرت اپنی جگہ تے، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام۔ فرمایا کہ زمین دا کوئی ایک ایسا ٹکڑا دیکھ لو، کوئی ایسا ٹکڑا بھی کھا دیو جس دے وچ غوث پاک دے خادم نہیں وسدے۔ ہر جگہ تے غوث پاک دے خادم راج کر دیں۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ فرمایا کہ تواڈا دریا، تواڈی ولایت دا دریا، اس تو لوگ اگے سیراب ہو کے لوگاں دے اوتے راج کردے پین۔ تواڈا مقام و مرتبہ کوئی تھوڑا نہیں کہ کسے دے گھٹاون نال، کسے دے کچھ آکھن نال گھٹ جاوے۔ فرمایا کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ فرمایا کہ تسا چشت ویکھ لو، بخارا ویکھو، عراق ویکھو، اجمیر ویکھو، اور ساڈے لفظاں ویکھو تے پاکستان دا ہر خطہ ویکھو، جتھے مرضی چلے جاؤ، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ فرمایا کہ جتھے ہی وگ جو تہاڈا نام موجود ہے۔ اور پچھلی یاری تے میں اس چیز نو بیان کیتا کہ میرے استاد محترم وہ جدو عراق وچ پڑھدے ہیں بغداد شریف دے وچ ایک بندے نال انہاں دی ملاقات ہوئی، چیچنیا دے سفیر نال، اور او دے کول جدو پوچھیا کہ کیا غوث پاک دا نام تواڈے پاسے بھی لیا جاندا ہے، آکھدا ہے تساں نام دا آکھدے ہو، اتھے تو لوگ غوث پاک دا نام بے وضو لیندے ہی کوئی نہیں۔ کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ فرمایا کہ جتھے ویکھو تواڈی خدمت کرن والے اور تواڈے کول فیض لے کے لوگاں نو سیراب کردے پین۔ اور پھر اپنی عقیدت دا اظہار کردے ہویاں آپ نے فرمایا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در سے سگ، فرمایا کہ تواڈے نال نسبت ہے تواڈے دروازے نو، اور تواڈے دروازے نال نسبت ہے تواڈے دروازے تے بہن والے چوکیداری کرن والے کتے نو۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔
اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. فرمایا کہ اگرچہ ڈائریکٹ میرا تواڈے نال کوئی تعلق کوئی نہیں، لیکن تواڈے نال نسبت رکھن والا دروازہ اور دروازے نال نسبت رکھن والا وہ کتا جڑا چوکیداری کردا پیا اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کتے نال میری نسبت ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شان کو بیان کیتا. ان سیدی اعلیٰ حضرت مجدد زمانہ اور مجدد وقت، اپنے دور دے مجدد جنہاں نے اتنی جگہ دے ہوتے کسے دا کسے پاسے دین دا دفاع کیتا، ہر جگہ تے دین دا دفاع کیتا، لیکن غوث پاک نال عقیدت ویکھو، غوث پاک نال محبت ویکھو. اگر ساڈے کول پوچھا جاوے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی محبت اور انہاں دی رفت اور انہاں دی عزت و تکریم ساڈے دل دے وچ اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور دی اس ورگی ہے کوئی نہیں. لیکن ایسی ذات بھی جس دروازے دے ہوتے انہاں دے کتیاں نال اپنی نسبت جتاوے انہوں غوث اعظم آخر. اور فرمایا کہ دل ادا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. بہرحال اس دے وچ کئی منقبتاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک دے حوالے نہ لکھیاں، اور یقینی طور سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال دے وہ برگزیدہ بندے، رب ذوالجلال دے وہ پیارے بندے کہ جنہاں دے بارے رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچ کچھ ایسے لوگ ہیں. اصل اس حدیث کا پس منظر اس طرح ہویا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ہمشیرہ دا کسے عورت نال ایک دوسری صحابیہ نال اچانک کوئی چپکلش ہوئی، لڑائی ہوئی، اور لڑائی دے وچ اچانک جیڑی دوسری مخالف پارٹی آئی یعنی جیڑی دوسری صحابیہ نال لڑن والی، یعنی اچانک کوئی اس طرح دا معاملہ ہوندا، یقینی طور تے انسانیت دے ناتے اور انسان ہونے دے ناتے کسے پاسے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاندی ہے. جدو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ہمشیرہ دی کسی اور مطلب ہے کہ عورت نال، کسی انصاری عورت نال لڑائی ہوئی، اور لڑائی دے وچ سامنے والی دا دند ٹوٹ گیا. جدو دند ٹوٹیا صاف ظاہر ہے حضور علیہ السلام با حیات ہیں. ہن اے تے نہیں کہ کسی دے اوتے مطلب ہے کہ کوئی بھی ظلم ہو جاوے یا کسی دے اوتے کوئی بھی اس طرح دا اگر مسئلہ بن جاندا ہے، ہن ساڈے طرح تو نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بعد وچ اودے کول آ کے بدلہ لے لیا یا پھر بعد کسی پرے وچ وگ گیا اور اوتے مظلوم نو پھر کٹا چھڈیا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ مسئلہ گیا، اور یقینی طور تے عدالتیں اس وجہ تو قائم ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو مقدمہ گیا تے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی کہ میری ہمشیرہ دا مطلب ہے کہ اس کو بدلہ نہ لیا جاوے، کیونکہ قرآن پاک ہے کہ دند دے بدلے دند، زخم دے بدلے زخم اور جان دے بدلے جان، ایو ہی قصاص ہے. فرمایا کہ اگر مطلب ہے کہ دند نہ تروڑیا جاوے، حضور دا حکم آئی کہ اس دے بدلے دے وچ انہاں دا بھی دند تروڑیا جاوے تاکہ برابری ہو جاوے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت دے ابدال ہیں اور رب تک پہنچی. ویسے تو سارے صحابہ ہی پہنچے ہوئے لیکن ہر صحابی دا الگ الگ مرتبہ ہے، ہر صحابی دا الگ الگ سٹیٹس ہے. جدو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ التجا کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے ورثاء ہیں یا پھر جس عورت دا دند ٹوٹیا ہے یہ اگر ساڈے کول دیت لونا چاہون تے اساں دیت دے سکتے ہیں، لیکن ادوں اصرار رہی کہ اساں دیت قبول نہیں کرنی، کوئی نقصان دے ہوتے کوئی معاوضہ قبول نہیں کرنا، اساں دند دے بدلے دند ہی لونا ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال چاہے حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں. جدو حضور نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ دند دے بدلے دند ہی تروٹنا ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم چاہی کہ اللہ دی قسم میری ہمشیرہ دا دند نہ تروٹ سی. کی ہویا؟ اللہ دی قسم میری ہمشیرہ دا دند نہ تروٹ سی. حضور موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور نو انہاں دا بھی خیال ہے، حضور نو انہاں دا بھی خیال ہے کہ انہاں نو بدلہ نہ لے کے دیتا جاوے تے عدل دا خلاف ہے. اور ادھر بھی پیارا صحابی ہے لیکن اس صحابی نے قسم چاہ دیتی کہ اللہ دی قسم میری ہمشیرہ دا دند نہیں تروٹ سکتا. ایک گل کرن دی دے رہی برا ساہ نے آکے کیسی معاف کیتا، اگرچہ غلطی نال دند تروٹ گیا لیکن اسا انہاں نو معاف کر دیں، کوئی قصاص کوئی نہیں، کوئی دیت کوئی نہیں. اس ٹائم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ
فرمایا کہ رب اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا کہ میری امت دے وچ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے رب دے ہوتے اگر قسم پا دیں تو رب انہوں نے پورا کر دینا ہے. کیونکہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب دے ہوتے قسم پا دیتی. فرمایا کہ رب دے کچھ ایسے پیارے بھی ہوندے کہ جدو رب دے ہوتے قسم پا دیں تو رب پھر انہوں نے پورا کر دینا ہے، کسے طریقے نال پورا کر دینا ہے. تے اس حدیث نو سامنے رکھتے ہویا اگر اسا قصیدہ غوثیہ دے اشعار نو سامنے رکھیے، اور قصیدہ غوثیہ دے وچ سیدنا شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جڑے اشعار لکھے اور انہاں دا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ مینوں رب نے مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے، مینوں شان اور مرتبہ عطا کیتا ہے. فرمایا کہ اگر میں اپنا راز کسے مردہ دے ہوتے ساڑھ دیواں رب دے حکم نال وہ بھی زندہ ہو جاسی. ہن اتے شرک نہیں، اتے کفر کوئی نہیں. کیوں کہ رب نے انہوں نے عزت دیتی ہے، رب نے انہوں نے مقام دیتا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے وچ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رب نال کوئی ڈائریکٹ گل کر لون، رب دے اوتے قسم پا دیون تے جو کچھ مرضی ہو جاوے رب انہوں پورا ضرور کرتا ہے. اس وجہ تو قصیدہ غوثیہ دے وچ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل دے وچ رب دی معرفت دا اور میرے کولو جڑا راز ہے رب دی معرفت دا، اگر میں کسی پہاڑ دے اوتے سٹ دیواں تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاوے، پہاڑ دا سرما بن جاوے. اور فرمایا کہ میں دریاواں دے وچ سمندراں سٹاں تے انہاں دے وچ سارا کچھ ختم ہو جاوے. اور اگر کسی مردہ میت دے اوتے یا کسی بھی مردہ دے اوتے سٹاں تے رب دے حکم نال زندہ ہو جاوے. اے مقام و مرتبہ سیدنا غوث جیلانی شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نو رب نے عطا کیتا. اور روایات دے وچ آپ دی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور کئی مقامات دے اس چیز نو پڑھنے نو ملتا ہے اور لکھا ہوا ملتا ہے، حوالہ جات موجود ہیں کہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ مرغا کھا رہے ہیں، مرغی دا گوشت کھادا، اور پھر بعد حضور نے ہڈیاں کٹھیاں کر کے انہوں نے ہاتھ پھیریا، پھونک ماری، رب دے حکم نال دوبارہ پھر وہ زندہ ہو گیا. یعنی اس نو شرک نہیں آکھیا جائے گا، اس نو کفر نہیں آکھیا جائے گا، یا پھر اس دے بارے یہ نہیں آکھیا جائے کہ اتنے توحید کمپرومائز ہو جاندی ہے. توحید کمپرومائز نہیں ہوندی، توحید اتنے کمپرومائز ہوندی ہے کہ رب دے مقابلے انہوں کھڑا کیتا جاوے، جبکہ اساں اولیاء دی کرامات اور انہوں دے مطلب ہے کہ جو بھی رب نے انہوں نے طاقتاں عطا کیتی ہیں، اساں آخدے ہیں کہ سارا کچھ رب دا ہی دیتا ہویا ہے، اور رب دے دیتے ہوئے نال وہ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. ہن اس چیز نو جب اساں سامنے رکھتے ہیں اور سارے انہوں دے معاملات اور انہوں دے سارے شب و روز اساں انہوں نے جدو اپنے سامنے رکھیے نا تے ایک نتیجہ سامنے آندا ہے کہ او جتنی بھی رب نے انہوں نے عزت دیتی، جتنا بھی رب نے انہوں نے مقام و مرتبہ عطا کیتا کہ مردہ رب دے حکم نال او زندہ کر دیں، اگر کوئی مریض ہے اس نو شفا بھی او بخش دیں، ذاتی طور تے نہیں. اے ذہن صاف رکھنا چاہیے. اسا بار بار اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آخدے ہیں کہ اولاد دیون والی رب دی ذات ہے، شفا دیون والی رب دی ذات ہے، تے کسے بابے کولوں کسے ولی کول جا کے کیویں منگدے ہو؟ اسا آخدے ہیں اونوں بھی تے رب نے ہی عطا کیتا ہے نا. ہاں عقیدہ سمجھ لو، عقیدہ ذہن رکھ لو. اگر کسے قبر والے کولوں اور اگر کسے مزار والے کولوں بندہ اونوں مستقل بذات سمجھ کے، چاہے حضور دی ذات ہی کیوں نہ ہوئے، حضور دے روزہ مبارک تے جا کے کوئی بندہ معاذ اللہ اس طرح آکھے کہ رب دے مقابلے دے وچ تساں مینوں فلانی شے عطا کرو، رب اے نہیں عطا کر سکدا تساں عطا کرو، رب نے مینوں نہیں دیتا تساں عطا کرو، اپنے کولو عطا کرو، تے اس علماء نے پکا کفر لکھیا اور پکا شرک لکھیا ہے. لیکن ساڈا یہ عقیدہ نہیں ہوندا جدو اساں اس چیز نو بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک فلانی تاریخ نو فوت ہوئے، فلانی تاریخ نو پیدا ہوئے اور فلانی تاریخ تک اس طرح زندہ رہے اور اپنے مریداں نو اس طرح تعلیم دیندے رہے، کہ یہ ساری جیڑی چیز ہے بلا خدا دی صفت ہو سکتی ہے؟ خدا وہ ہے کہ کھاون پیون تو پاک ہے، رب پیدا کوئی نہیں ہویا، رب نو فنا کوئی نہیں، رب نے موت کوئی نہیں آنی رب نو، اور رب فوت کوئی نہیں ہونا. جبکہ اساں سارا کچھ بیان کرتے پے ہیں کہ فلانا بزرگ فلانی تاریخ نو فوت ہویا، فلانی تاریخ نو پیدا ہویا، تے پیدا ہونا فوت ہونا اے رب دی شان تو نہیں ہے. لہذا ہرگز رب ذوالجلال دی شان دے مقابلے
انہوں نہیں سمجھا جاندہ اور رب دے مقابل انہوں نہیں سمجھا جاندہ. جدو بھی انہوں کو منگیا جاندہ ہے انہوں دا واسطہ دے کے منگیا جاندہ ہے تے اس عقیدے نال منگیا جاندہ ہے کہ رب دی بارگاہ دے وچ انہوں دا مقام و مرتبہ بڑا زیادہ ہے اور رب انہوں دا حیا کردہ ہے. رب کو چاہتے سانو لے کے دے بھی سکتے ہیں. انہیں ساریاں انہوں شانہ اور مقام و مرتبہ اس وجہ تو عطا ہویا کہ انہوں نے رب نال محبت کی تھی اور رب دے رسول نال وفا کی تھی. اور اس نو حدیث پاک دے وچ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث پاک ہے, اس دا مفہوم ہے, فرمایا کہ بندہ جدو رب دے قریب ہو جاندہ ہے, بندہ جدو رب دا پیارا ہو جاندہ ہے تے پھر رب او دی سماعت بن جاندہ ہے. سنن والے کن او دے ہوندے لیکن او دے وچ طاقت رب دی ہوندی ہے, ویکھن والی اکھ او دی ہوندی ہے لیکن جیڑی طاقت نال ویکھدا پیا ہوندا رب دی عطا کردا ہوندی ہے. اس وجہ ساری شان سارا مقام و مرتبہ اس ٹائم ملتا ہے کہ جدو انہوں نے رب نال وفا کیتی ہوئے, رب نال محبت کیتی ہوئے. یقینی طور پہ سیدنا غوث جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں دا دن منانا اور انہوں دا عرس مناونا یا انہوں دا شان و مقام و مرتبہ بیان کرنا, اے بیان کرن تو بعد سانو اے بھی دیکھنا چاہیے, جائزہ بھی لونا چاہیے کہ آیا کہ اساں بھی اس لسٹ وچ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, یا پھر انہوں نے مقام و مرتبہ ملیا تو کیوں ملیا. اس کے بارے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب دے وچ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ دا واقعہ لکھیا اور انہوں دا ایک قول لکھیا. فرمایا کہ بندہ رب نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے, بندہ رب دے رسول نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے, لیکن اے دعویٰ مقبول کس ٹائم ہوندا ہے؟ دعویٰ اپنی جگہ تے پہنچنا کدوں ہے؟ کدوں پتہ لگتا ہے کہ بندے دا دعویٰ سچا ہے, کدوں پتہ لگتا ہے کہ بندے دی رب نال محبت سچی ہے. بندہ رب نال محبت سچی کرے تے چاہے بندے کپڑے پھٹے پرانے پائے ہون, جو کچھ مرضی پایا ہوئے, لیکن پہلے حدیث سن چکے ہو فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں رب دے ہوتے قسم پا دیں تو رب انہوں پورا ضرور کرتا ہے. اے اس ٹائم ہوندہ ہے کہ بندہ رب دا ہو جاوے اور رب دے قریب ہو جاوے, رب دا قرب حاصل کر لوے اور رب دا قرب حضور دے وسیلے نال حاصل کرے. اس کے بارے آپ نے فرمایا من ادعا اربعتن بلا اربعتن فدعواہ کذبن. فرمایا کہ کوئی بندہ چار چیزاں دا دعویٰ کرتا ہوئے لیکن او دے وچ چار چیزاں نہ پائیاں جاون تو اس دا دعویٰ بھی جھوٹے ہو, بندہ خود بھی جھوٹا ہے. سب تو پہلے فرمایا کہ من ادعا حب اللہ ولم ینتہی عن محارم اللہ تعالی فدعواہ کذب. فرمایا کہ جیڑا بندہ رب نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے, سارے دعویٰ کر دینا, رب دا کلمہ پڑھے, رب نو معبود مندے ہو, رب نو الہ مندے ہیں, رب دی ہی عبادت کردے ہیں اور رب دا ہی سارا کچھ حکم مندے ہیں, لیکن اے محبت ساڑی مکمل کس ٹائم ہو سی, اے محبت ساڑی تام کس ٹائم ہو سی, اساں کس ٹائم مطلب ہے کہ اس چیز دا گیس لا سکتے ہیں یا کدوں مطلب ہے کہ اس چیز نو سوچ سکتے ہیں کہ ساڑی واقعی محبت رب نال پکی ہے یا نہیں ہے, یا صرف اور صرف اساں مطلب ہے کہ میں افواہ پھیلائی ہوئی ہیں یا خواہ مخواہ دے مطلب ہے کہ ساڑیاں ہو کی آخدین پنجابی خواہ مخواہ دے مطلب کہ ساڑے دعوے. فرمایا کہ من ادعا حب اللہ, جیڑا بندہ رب دی محبت دا دعویٰ کرتا ہے, رب نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے, اس دا دعویٰ ہے کہ میں رب نال محبت کرن والا, رب دا بڑا بڑا محب ہاں. فرمایا کہ ولم ینتہی عن محارم اللہ تعالی فدعواہ کذب. فرمایا کہ رب دی حرام کردہ چیزاں تو باز نہیں آندا, فرمایا کہ وہ دا دعویٰ جھوٹا ہے اور خود بندہ بھی جھوٹا ہے. ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام و مرتبہ اپنی جگہ تے, لیکن اساں اے بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے شان مقام و مرتبہ ملیا کیویں اور کس راستے دے اوتے چل کے رب دے او محبوب بنے کہ انہاں دی محبت رب نے ساڈے دلاں وچ پیدا کر دیتی. لہذا اساں ویکھنا ہے, اساں دعویٰ کردے ہیں ساڈا دعویٰ بھی سچا ہے یا کوئی نہیں. من ادعا حب اللہ ولم ینتہی عن محارم اللہ تعالی فدعواہ کذب. جیڑا بندہ رب دی محبت دا دعویٰ تے کرے, رب دی حرام کردہ چیزاں تو باز نہ آوے, او دا دعویٰ ہن اساں ویکھنا ہے کہ رب نے ساڈے واسطے کیڑی شے حرام کیتی ہے, اساں اس تو باز ہیں یا نہیں. رب نے ساڈے واسطے زنا نو حرام کیتا ہے, اساں اس تو رکدے پے کہ نہیں. رب نے ساڈے واسطے سود نو حرام کیتا ہے, اساں اس تو رکدے پے یا نہیں. رب نے ساڈے واسطے غیر محرم نو حرام کیتا ہے,
اسا اس تو رک دے پہ یا نہیں؟ باقی جتنی چیزاں سود ہے، چغل خوری ہے، یا پھر باقی ساریاں چیزاں جنہ چیزاں نو رب نے حرام کیتا ہے، اگر اسا او دے تو رک دے پہ ہیں تو پھر تا ساڈا دعویٰ بھی سچا ہے، اسا خود بھی سچے ہیں۔ اور اگر ساڈا دعویٰ اپنی جگہ تے موجود نہیں، رب نال محبت تا دعویٰ ہے لیکن حرام کاریاں تو اسا نہیں بچ دے پہ، زنا تو نہیں بچ دے پہ، بد نظری تو نہیں بچ دے پہ، اور رب دی نافرمانی تو نہیں بچ دے پہ، تو پھر اساں بھی جھوٹے ہیں تو ساڈے دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ دوسرا، وَمَنِ ادَّعَى حُبَّ النَّبِيِّ علیہ السلام وَكَرِهَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ۔ فرمایا کہ سارے لوگ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ کر دیں، یقینی طور تے کلمہ انہوں دا پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں دی رسالت دی گواہی بھی دینے ہیں، انہوں نے رسول بھی مندے، اپنا نبی بھی مندے ہیں، اور اساں یہ بھی آخدے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ فرمایا کہ من ادعا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیڑا بندہ رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا دعویٰ کردا ہے لیکن فقیراں نو چنگا نہیں سمجھدا، مسکیناں دی مدد نہیں کردا، غریب اگر او دے بوئے تے آ گیا تو انہوں دھتکاردا ہے، فرمایا کہ فدعواہ کذب، اس دا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، بندہ خود بھی جھوٹا ہے۔ اور تیسری فرمایا ومن ادعا حب الجنہ ولم یتصدق فدعواہ کذب، جیڑا بندہ جنت دی محبت دا دعویٰ کردا ہے، جیڑا بندہ اس چیز دا دعویٰ کردا ہے کہ رب میں جنت عطا فرماوے، اے رب میں جنت عطا کر اور دوزخ تو محفوظ رکھ، فرمایا کہ اور صدقہ و خیرات نہیں کردا، اپنی وسعت دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق رب دے راستے دے وچ خرچ نہیں کردا، صرف جنت 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 آخدا، فدعواہ کذب، اس دا دعویٰ جھوٹا ہے، اپنے دعوے جو سچا کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَنِ ادَّعَى خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنِ الذُّنُوبِ فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ، اور جیڑا بندہ جہنم تو بچن دا دعویٰ کردا ہے اور آخدا ہے کہ مینوں جہنم دا بڑا خوف ہے، مینوں بڑا ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن رب سانوں جہنم ہی نہ ساڑ دے، ہر بندے نوں ڈر لگدا ہے اور ہر بندہ دعویٰ کردا ہے، لیکن بندے دا دعویٰ سچا کس ٹائم ہو سی؟ بندہ اپنے دعوے دے سچا کس ٹائم ہو سی؟ فرمایا کہ وَمَنِ ادَّعَى خوف الناری، جیڑا جہنم دے عذاب دے خوف دا دعویٰ کردا ہے، ولم ینتہی عن الذنوب، اور گناہ تو نہیں بچدا، ہر ٹائم اور دی زندگی دے معاملات ویکھو، معاشی معاملات ویکھو، ہر پاسے جھوٹ ہے، کسے پاسے چغل خوری ہے، سارے معاملات گناہ دے وچ مستغرق ہے، فرمایا کہ فدعواہ کذب، اس دا دعویٰ پھر بھی جھوٹا ہے۔ لہذا سانو اس چیز دا جائزہ لونا چاہیے کہ رب نال محبت دا دعویٰ ساڈا، حضور نال محبت دا دعویٰ ساڈا، اور پھر جنت دی محبت دا دعویٰ بھی ساڈا ہے، اور جہنم دے عذاب تو بچن دا دعویٰ بھی ساڈا ہے، لیکن ساڈا دعویٰ سچا کس ٹائم ہو سی؟ ساڈے دعوے نو سچائی دا جامہ کس ٹائم پہنایا جا سی؟ کہ جدو رب دے حکماں تو اسا منہ نہ موڑیے، رب نے کوئی شے ساڈے واسطے حرام کیتی ہے اس نو حرام سمجھیے، رب نے کوئی شے حلال رکھی ہے ساڈے واسطے اسا انہوں حلال سمجھیے، اور رب نے کسی شے نو ساڈے واسطے ناجائز فرمایا اور حضور علیہ السلام دی او دے وچ نافرمانی لازم آندی پئی ہوئے، یا حضور علیہ السلام دے رب دی رب ذوالجلال دی نافرمانی لازم آندی پئی ہوئے، تو سانو چاہیے کہ اس تو ہٹ جاویے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مقام و مرتبہ اور اے شان و عظمت سارا کچھ اس وجہ تو ملیا کہ رب دی حرام کردہ چیزاں تو بچتے رہے، رب دی حکم کردہ چیزاں انہوں نے اپنایا، اور اس وجہ تو جا کے انہوں نے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ اتنا مقام و مرتبہ پایا۔ آخر دے وچ غنیت الطالبین دے حوالے نال ایک تواڈے سامنے رجب المرجب چونکہ چلدا پیا، اور جمعے دے موقع دے اوتے بھی اس چیز میں بیان کیتا کہ رجب المرجب، پھر اس تو بعد شعبان، پھر رمضان، اس دے بارے سیدنا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین دے وچ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دے حوالے نال بھی اور خود بھی لکھیا، فرمایا کہ جڑا رجب دا جدو مہینہ آندا ہے نا، رجب دا مہینے دا خیال کیتا کرو، اور عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ،
اور اس دے وچ کوئی بھی بندہ ظلم نہ کرے، کوئی بھی بندہ گناہ نہ کرے۔ قرآن پاک دے وچ 10ویں پارے دے رب ذوالجلال نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ انہاں مہینیاں دے وچ اپنے اوتے ظلم نہ کرو، اپنی جان دے اوتے ظلم نہ کرو یا کسی دے اوتے ظلم نہ ٹھاؤ۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین دے وچ ارشاد فرمایا کہ رجب شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر الحصاد، فرمایا کہ رجب دا جڑا مہینہ ہے ایک کھیتی دا مہینہ ہے کہ جدو تسا کھیتی تیار کرنی ہوئے وچ بی سٹنا ہوئے اس تو تسا کوئی سے حاصل کرنی ہے سب تو پہلے دے وچ تسا رمنی کر دیو، کھیتی کر دیو اور اس تو بعد پھر دے وچ پانی لین دیو اور پانی لاون تو بعد ہی تسا پھل حاصل کر دیو۔ فرمایا کہ رجب دا مہینہ کھیتی دا مہینہ ہے، اے دے وچ رب تو توبہ کر کے اور رب دی بارگاہ سچی توبہ کر کے اپنے دل دی کھیتی نو تیار کرو۔ اور شعبان فرمایا کہ پانی لاون دا مہینہ ہے کہ جس طرح بندہ کھیتی نو پانی لیندا ہے اسی طرح شعبان رب دی عبادت کر کے اپنے دل دی جڑی کیاری ہے اس دے وچ پانی لاون دا ٹائم ہے اور پانی لاونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان اے پھر کٹائی دا مہینہ ہے اور اس دے وچ جڑی تسا فصل تیار کر کے اس دے وچ رب دی اطاعت دا، رب دی فرما برداری دا جڑا تسا پانی لایا ہی نا تے رمضان دے وچ وہ فصل پوری تیار ہو جاسی، رمضان دے وچ وہ فصل مکمل ہو جاسی۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے جو کچھ گڈیا ہو سی وہ کچھ ہی کھٹ سی، وَكُلٌّ يَحْصُدُ مَا زَرَعَ وَيُجْزَى مَا صَنَعَ، فرمایا کہ جس بندے جو گڈیا ہو سی اس وہ لب سی، جتنا کچھ کام کیتا ہو سی، جتنی محنت کیتی ہو سی اس نو جزا بھی اتنی دیتی جاسی۔ فرمایا کہ وَمَنْ دَيَّعَ الزَّرَاعَةَ نَادِمَ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس بندے نے اپنے کھیتی نو جس طرح عام طور تے ایسا مطلب کہ زمینہ گڑھتے ہیں نا کہ بندہ اپنی کھیتی نو خراب کر دے اور اس نو ضائع کر دے، ٹائم دے اوتے پانی نہ لاوے، ٹائم دے اوتے سپرے نہ کرے تو جدو کٹائی دا دے آندا انہوں سوائے گاہ دے کچھ نہیں لبدا یا چند دانے لب بھی جاندے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اپنی دل دی کھیتی نو تیار نہیں کیتا اور دل دی کھیتی نو رجب تیار نہ کر کے شعبان دے وچ رب دی عبادت دا او دے وچ پانی نہیں لایا، رمضان دے وچ رب دی عبادت دی جڑی کٹائی ہو سی اور رب ذوالجلال دی طرفوں انعام و اکرام دی جڑی فصل دی کٹائی ہو سی، فرمایا کہ اس بندے نو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ تو رجب المرجب بڑا ہی عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، یہ جتنا ہو سکے رب ذوالجلال دا ذکر کیتا جاوے، محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درود شریف پڑھیا جاوے، استغفار دی تسمیہ کیتیاں جاون اور اپنے آپ دے دل دی کھیتی نو سراب کیتا جاوے اور اسے مہینے دے وچ توبہ کیتی جاوے، سابقہ گناہاں تو آئندہ زندگی نیکیاں کرن دا وعدہ کیتا جاوے اور پھر شعبان دے وچ اس دے اوتے بندہ استقامت رکھے اور بالکل پکا رہے اور رمضان المبارک دے وچ حقیقی طور تے رب ذوالجلال دی عبادت دی چاشنی نو حاصل کرے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سارے نو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ دے ڈگر دے ہوتے انہوں دے دسے ہوئے طریقے دے ہوتے چلن دی توفیق عطا فرماوے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔